اوریجنل اسلام تھا نا, جس میں بڑی امت کی خیر خواہی, غربت کا خاتمہ, صلہ رحمی, معاملات میں لوگ صاف, کسی کا کوئی پیسہ نہیں دبا رہا, کوئی کسی کی وراثت نہیں کھا رہا, سب حقوق ادا ہو رہے ہیں. اسلاف تو ایک ایک پائی کے معاملے میں بڑے حساس تھے کہ کسی کا ایک روپیہ ہم پر نہ رہ جائے. معاہدات کی خلاف ورزی, قرآن نے جہاں اہل جنت کی صفت بیان کی, ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہیں. میں آج کل دیکھ رہا ہوں, آپ کسی سے مکان کرائے پر لیں, آپ کی بات طے ہو گئی, ایگریمنٹ ہو گیا, بھائی میرے علاوہ کسی کو نہیں دینا, میں ایڈوانس کل پہنچا دوں گا, یہ رینٹ, اس کو 500 روپے کہیں سے زیادہ ملتے ہیں نا, وہ آپ کو گولی دے دیتا ہے. اور ایسے گھننا بن کے, وہ اصل میں ایکچولی وہ میری وائف ایکچولی منع کر رہی تھی کہ وہ ہمارا بھی فی الحال موڈ نہیں بن رہا. اصل میں جب تم زبان دے چکے ہو تو 500 کیا 5 لاکھ بھی کوئی زیادہ دے رہا ہو. یہی منگنیوں میں ہو رہا ہے, رشتے طے ہوتے ہیں, ڈیٹ طے ہو جاتی ہے, کہیں اور اچھا ملا اس سے ان کو ٹوپی کرا دی. لڑکی والے کبھی ٹوپی کرا دیتے ہیں, کبھی یہ ٹوپی کرا دیتے ہیں. زبان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے زبان کی. جگہ جگہ قرآن کیا کہتا ہے, معاہدے پورا کرتے ہیں. ان العہد کان مسئولا, ان کو پتا ہے جو ایگریمنٹ کر لیا اس کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا. بھائی آپ ہاں نہ کرتے, آپ ڈن نہ کرتے, اب بولتے ہم دیکھ رہے ہیں, ڈن نہیں کریں گے. ڈن کر دیا, انگوٹھیاں پہنائی جا رہی ہیں, لڈو کھلا دیے, سب کچھ ہو گیا. اب اس کو کہیں اور پسند آیا تو یہ ٹوپیاں شروع کر دیتا ہے, اس کو کوئی اور پسند آ گیا تو یہ وہ ٹوپیاں شروع کر دیتے ہیں. وہ لوگ اسٹیٹ ایجنٹ ایسے کرتے ہیں. پلاٹ بیچا انہوں نے, آپ سے بیانہ بھی لے لیا, ڈن ہو گیا, 50,000 5,000 10,000 کہیں اور سے آفر آئی, آپ کو ٹوپی کرا دی. کوئی حیثیت نہیں ہے آج مسلمان کے زبان کی, کوئی حیثیت نہیں ہے. پیسے لے کے اس ٹائم پہ ادا کروں گا, کوئی ادا نہیں کرتا. 1000 میں شاید ایک فرد ہو جو یہ کرتا ہو کہ پیسے لے لیے اور وہ ٹائم پہ آ جائے, آپ کے گھر میں بیل بجائے کہ آپ کے میں نے قرضہ لیا تھا, یہ پیمنٹ تھی, یہ فلاں تاریخ تھی. آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ مجھے فون کریں, میری ذمہ داری ہے کہ میں فلاں ٹائم پہ آپ کے گھر پہنچاؤں. میں یہ سب ختم. بس وہ رسومات ہیں, محرم میں محرم ہی بن جائیں گے, سفر میں سفری بن جائیں گے, ربیع الاول میں وہ ایک مخصوص رسومات شروع کر دیں گے, اور روڈ بلاک ہو رہے ہیں, لوگوں کے لیے گاڑیاں گزارنا مشکل ہو رہا ہے, ہسپتال میں. تو یہ کون سی تعلیمات ہے مذہب کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال کر رہے ہیں تہجد میں اٹھتے ہوئے بھی کہ کسی کی آنکھ نہ کھلے. حدیث میں آتا ہے آپ سلام کا جواب دیتے تھے اتنی آرام سے کہ جس کو جواب پہنچ جائے, اور اتنا تیز بھی نہ ہو کہ کوئی سونے والا اس کی آنکھ کھل جائے. پوری رات بھونپو کے ساتھ پروگرام چل رہے ہیں. مسجد کے قریب پہلے گھروں کی قیمتیں زیادہ ہوتی تھی, اب مسجد کے قریب گھر کی قیمت کم ہوتی ہے. ان کو پتہ ہے سارا دن شور سے ہمارے کان بجتے رہیں گے. چندے کے اعلانات کے لیے وہ ایک نیا سلسلہ چلے گا, وہ بھونپو سے پوری محلہ گونجتا رہے گا ہر وقت. تو یہی رہ گیا ہے. حج عمرے ہو رہے ہیں دبا کے. حج عمرے کیا ہو رہے ہیں؟ دبا کے ہو رہے ہیں. بہنوں کی وراثت دینی, عمرہ کرنے جا رہا ہے. بھائی یہ کون سا عمرہ ہے بھائی جان, سمجھ میں آنے والا؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے جس کے گھر کی تم زیارت کے لیے جا رہے ہو اسی جگہ پہ قرآن نازل ہوا ہے. اس میں کہا ہے کہ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, ایمان والو تمہارے لیے عورت کا مال حلال نہیں ہے, وہ نہیں لے سکتی. شرما شرمی میں مطالبہ نہیں, وہ حلال تھوڑی ہو گیا, اس کا ہے, اس کو تو سارے خرچے ہو رہے ہیں, قرضہ ادا نہیں ہو رہا. ارتداد کا ایک درجہ یہ ہے کہ آپ نے اسلام کو تو نہیں چھوڑا, مگر آپ اسلام کے احکام کو فالو کر رہے تھے, اسلام کے احکام پہ چل رہے تھے, اب آپ نے چلنا چھوڑ دیا. تو یہ بھی لغت کے اعتبار سے مرتد ہے, لغوی اعتبار سے مرتد کا معنی پیچھے ہٹ گیا. یہ بہت سی خواتین پردہ شروع کرتی ہیں, بیزار ہو کے چھوڑ دیتی ہیں. مرد داڑیاں رکھ کے کاٹ دیتے ہیں. حرام بزنس چھوڑا پھر دوبارہ شروع کر دیا. شراب چھوڑ چکے تھے دوبارہ شروع کر دی. زنا سے توبہ کر چکے تھے دوبارہ زنا شروع کر دیا. بہت ساری برائیوں سے توبہ کر لی تھی لیکن دوبارہ انہی برائیوں میں پڑ گئے. تو ایسے لوگ بھی اس آیت میں داخل ہیں.
یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو من یرتد منکم عن دینہ، تم میں جو بھی اپنے دین سے کسی بھی درجے میں پیچھے ہٹے گا، فسوف یاتی اللہ بقوم، تو اللہ نے بتا دیا میرا تم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا، نمایاں کر دے گا، پیدا کر دے گا، یا ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق دے دے گا، یحبہم، جو اللہ سے محبت کریں گے، گنہگاروں سے کام لے لے گا اللہ تعالیٰ، گنہگاروں کو توبہ کی توفیق دے دے گا، ان لوگوں کو توفیق دے گا جن کے بارے میں تم تصور نہیں کر سکتے تھے۔ آپ سنتے رہتے ہوں گے وہ فلاں کھلاڑی آ گیا، فلاں اداکار آ گیا دین کی طرف، فلاں ایکٹریس نے توبہ کر لی، دیندار لوگ پیچھے ہٹ رہے ہوتے ہیں، اور بالکل وہ لوگ جو لبرلزم کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں وہ ریورس ہو جاتے ہیں۔ ہم جس قوم کو دیکھ کر گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی عیاشی کو دیکھ کر، اور ان میں جو عیاش ترین لوگ ہوتے ہیں وہ دین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، وہ اس زندگی پہ لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس آیت کی بہترین مثال ہے۔ فسوف یاتی اللہ بقوم، اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گا، یحبہم، جو اللہ سے محبت کریں گے۔ تہجد کا صحیح وقت کیا ہے؟ تہجد کے اوقات کے بارے میں تفصیل سے بتا دیں۔ یہاں 4 بجے فجر کی اذان ہوتی ہے کہ ہم 3:30 بجے اٹھ کر تہجد پڑھ سکتے ہیں، کیا اس سے ہمیں تہجد کی فضیلت حاصل ہو جائے گی؟ سحرش کشمیر سے پوچھتی ہیں۔ تہجد کا جو وقت ہے نا، وہ رات کا آخری حصہ بہتر وقت ہے، اور رات کا آخری حصہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جو چارٹ ہوتا ہے یا جو نقشے ہوتے ہیں جس میں سحری کا وقت لکھا ہوتا ہے وہ ہر علاقے میں مختلف ہے، تو آپ وہ دیکھیں، یہ نیٹ پہ سرچ کر لیں، نیٹ پہ ایسی اپلیکیشن آتی ہیں جو ڈاؤن لوڈ کر لی جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صبح صادق کب شروع ہو رہی ہے۔ تو صبح صادق کا جو وقت ہے اس سے پہلے کا وقت فجر کا تہجد کا وقت ہے، جو سحری کا آخری وقت ہوتا ہے جس میں ہم سحری کھا کے ختم کرتے ہیں۔ تو اذانوں کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اذانیں تو اکثر صبح صادق کے کافی دیر کے بعد جا کے ہوتی ہیں، تو اذان سے پہلے نہیں، آپ نے وہ نقشہ میں ٹائم دیکھ کے رکھنا ہے کہ صبح صادق کا وقت آپ کے علاقے میں کتنے بجے شروع ہو رہا ہے۔ اگر 4 بجے شروع ہو رہا ہے تو 4 بجے سے پہلے جو نماز پڑھی جائے گی نفل نماز، وہ تہجد کی نماز ہوگی، اور 4 بجے کے بعد جو پڑھیں گے وہ تہجد نہیں ہوگی، بلکہ اس میں تو نماز پڑھنا مکروہ ہے سوائے فجر کی 2 سنتوں کے۔ تو اس میں اگر اذان ہو بھی جائے تو وہ یعنی اگر 4 بجے سے پہلے اذان ہو گئی ہے تو اذان ہونے کے باوجود فجر کا وقت داخل نہیں ہوا، اور اگر 4 بجے کے بعد اذان ہوئی ہے تو 4 بجے آپ کے نقشے میں ٹائم لکھا ہے تو 4 بجے اذان کا وقت 4 بجے صبح صادق شروع ہو چکی ہے۔ تو اذان کا اعتبار نہیں ہے، وہ نقشے کا اعتبار ہے، اس میں آپ دیکھیں صبح صادق کا ٹائم کیا ہے۔ صبح صادق کا جیسے ہی ٹائم داخل ہوگا تہجد کا وقت ختم اور فجر کا شروع۔ اللہ بتا دیتے ہیں اس طرح کے الفاظ کہ جتنا علم میں نے تمہیں دیا ہے وہ تو تمہیں پتہ ہے، جو علم میں نے تمہیں نہیں دیا تم ساری زندگی بھی ٹکریں مارتے رہو گے، تمہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا، تو ہتھیار ڈال دو میرے سامنے۔ سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے الف لام میم، بس ہمیں نہیں پتا بھائی کیا مطلب ہے اس کا، الف لام میم ختم، اب ہم کچھ نہیں اس کی جان سکتے۔ بھائی اللہ تو نے ہمیں بتا دیا، جتنا بتایا اس پر ایمان نہیں بتایا تو ہم اعتراف کریں گے، کیونکہ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کا کلام ہو اور بے مقصد ہو، تو کوئی مفہوم تو ہوگا لیکن ہم نہیں جانتے۔ دوسرا اس میں ایک آزمائش بھی ہے کہ بعض لوگوں کو ہر چیز میں گھسنے کا شوق ہوتا ہے، ایک حکمت یہ بھی ہے۔ تو کون ہے جو یہاں اپنی جہالت کا اعتراف کر کے خاموش ہو جائے گا، اور کون ہے کہ جو اپنی جہالت کا اعتراف نہیں کرے گا، وہ تحقیق میں گھستا رہے گا۔ دیکھیں گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ والدین بعض دفعہ بچوں کو منع کر دیتے ہیں، بیٹا یہ تمہارے مطلب کی چیز نہیں ہے، یہ فائل مت دیکھنا، یہ خط مت پڑھنا، یہ جھانکنا نہیں تحریر میں کیا ہے۔ بچہ اگر عقل مند ہوگا کہے گا بھائی ابو نے فائل دیکھنے سے منع کیا ہے، بھائی آپ کی مینٹل اپروچ سے اوپر کی چیز ہے یہ۔ لیکن وہ اگر شرارتی ہوگا تو وہ وہیں گھسے گا جس چیز سے ابا نے منع کیا ہے۔ یہ بھی آزمائش ہے۔ تو ابا تو یہ کام امتحان کے لیے نہیں کرتے، مگر اللہ بسا اوقات اپنے بندوں کا امتحان بھی لیتے ہیں کہ جس چیز سے روک دیا اس سے رکتے بھی ہیں کہ نہیں رکتے۔ اگر رک جاتے ہیں تو بھائی جتنا اللہ نے بتا دیا ٹھیک ہے، نہیں بتایا وہ بھی ٹھیک ہے، بس اے اللہ ہم اس کو پڑھتے رہیں گے ایسے ہی۔ آخرت میں اللہ شاید بتا دے اپنے بندوں کو بھائی اس کا یہ مطلب تھا، اس کا یہ مطلب تھا۔ عزت داروں کی طرح آپ کی بیٹی آپ کے گھر سے رخصت ہوگی اور وہ پورا خاندان اس کو ریسیو کر رہا ہوگا، وہ محض ایک شوہر کی بیوی نہیں ہوگی بلکہ اس کی ایک ساس ہوگی، اس کی ایک سسر ہوگی، اس کا ایک سسر ہوگا، اس کے رشتہ دار ہوں گے، دیور ہوں گے، جیٹھ ہوں گے، پوری ایک فیملی میں جائے گی وہ۔ اس میں عورت کا تحفظ ہے، عورت کو چھوڑنا آسان نہیں ہوگا، طلاق دینا آسان نہیں ہوگا، پورا خاندان انوالو ہوگا، کیونکہ وہ صرف آپ کی بیوی نہیں ہے، وہ آپ کے باپ کی بہو بھی ہے، آپ کی ماں کی بہو ہے،
وہ آپ کے بھائی کی بھابھی ہے, وہ اس کو آپ چھوڑیں گے تو اس کا مطلب بھائی کو بھابھی کے رشتے سے محروم کر رہے ہیں, باپ کو بہو کے رشتے سے محروم کر رہے ہیں, ماں کو بہو کے رشتے سے محروم کر رہے ہیں. ان تمام چیزوں کو ملیا میٹ کر کے بس وہ جو گورے جس کلچر کی طرف چل رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ, تم لوگ اپنے سے جو پہلے یہود و نصارہ ہیں نا ان کو فالو کرو گے, اور اتنی الٹی چیزوں میں ان کو فالو کرو گے. حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان میں کوئی گوہ کے بل میں گھسا ہوگا تم بھی وہاں گھسنے کی کوشش کرو گے, حالانکہ جو گوہ کا بل ہے وہ انسانوں کے رہنے کی چیز نہیں ہے, لیکن اگر کوئی گورا اس میں گھسا ہوگا نا تو آپ کہو گے یار یہ بھی فیشن ہے, یہ بھی کلچر ہے, گورا کیونکہ گو کے بل میں گھس کے رہتا ہے تو میں بھی اس میں گھس کے رہوں گا. تو سینس لیس باتیں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں, کیونکہ یورپ کر رہا ہے, امریکہ کر رہا ہے, گورے کر رہے ہیں, وہ پچھتا رہے ہیں اس معاشرے سے, وہ تنگ آ چکے ہیں, وہ میرج کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ان کو پتا ہے کہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے, وہ شادی کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. تبھی تو ان کے یہاں اتنے سخت قانون ہے کہ ڈیورس دینے پر آدھی جائیداد دینی پڑتی ہے, اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کامیاب ازدواجی زندگی ہو, لیکن اب معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. کنوارے لڑکے جن کی شادی نہیں ہے ان کو شادی کو ڈیلے کرنے پر مجبور کرتے ہیں, اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے لیے عورت کا حصول ایک آسانی کے ساتھ ممکن ہے تو ہم کیوں نکاح کے بکھیڑوں میں پڑیں. دیکھیے نکاح میں جب کوئی مرد عورت کے حصول کے لیے نکاح کرتا ہے تو بہت ساری ذمہ داریاں مرد کے کندھوں پر آتی ہیں, رشتہ دار بن جاتے ہیں, لڑکی کے بھائی اس کے سالے بن جاتے ہیں, لڑکی کا والد اس کا سسر بن جاتا ہے, لڑکی کی ماں اس کی ساس بن جاتی ہے, اور پورا ایک خاندان وجود میں آ جاتا ہے. تو بیوی کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا, اس کے حقوق پورے کرنے پڑتے ہیں, وہ عدالت میں بھی جا سکتی ہے اپنے حقوق کے مطالبے کے لیے. گرل فرینڈ کا کوئی حق نہیں ہوتا, وہ ایک ٹیشو پیپر کی طرح ہے, استعمال سے پہلے بہت اچھی اور استعمال کے بعد آپ دیکھیں ٹیشو پیپر کو ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے. تو یہی عورت کا معاشرے میں تباہی والا حال ہونے والا ہے کہ جب تک اس کے حسن سے مرد فائدہ اٹھاتا رہے, جہاں اس کے چہرے پہ جھریاں آنا شروع ہو گئیں اس کو ٹیشو پیپر کی طرح ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے. اللہ کا واسطہ آپ کو یقین نہ آئے تو جائیں آپ ان معاشروں میں جا کے دیکھیں جن کی آپ تقلید کرتے ہیں, وہاں جوان عورت کے مزے ہیں, ہر مرد اس کے پیچھے بھوکے کتوں کی طرح بھاگے گا, لیکن جب اس کے چہرے پہ جھریاں آنا شروع ہو گئیں اس کو ایسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے, معاشرے کا عضو معطل بنا دیا جاتا ہے کہ جیسے ایک ٹیشو پیپر استعمال کے بعد آپ جب اس کو ڈسٹ بن میں پھینکیں وہ حال ہوتا ہے. ہماری خواتین کو کیا ہو گیا, وہ بھی اس کلچر پہ خوش ہیں, اس کلچر میں آپ کی تباہی ہے خدا کی قسم. جو غلطی وہ کر رہے ہیں آج ہمارے ہاں بھی وہ غلطیاں کی جا رہی ہیں. یہ کام ہندوؤں کے کرنے کا ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ویلنٹائن ڈے منانا اور گرل فرینڈ کو پھول پیش کرنا اور اس کو جو ہے نا وہ تحفے تحائف دینا, یہ ہندوؤں پہ سوٹ کرتا ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے, ان کے مذہب کی کوئی ٹھوس تعلیمات نہیں ہے اس بارے میں. یہ کام عیسائیوں پہ سوٹ کرتا ہے کیونکہ ان کے پاس سسٹم نہیں ہے, تباہ ہو گیا, ان کی آسمانی کتابوں میں تحریف ہو گئی. یہ یہودیوں پہ سوٹ کرتا ہے, یہ سکھوں پہ سوٹ کرتا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمارے پاس الحم سے لے کے والناس تک اللہ کی کتاب قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے, اور قرآن دو ٹوک لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس عورت تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے, وہ ہے نکاح. شادی کر کے تم جا سکتے ہو اس کے پاس, اس کے علاوہ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون, جو بھی اس کے علاوہ راستہ اختیار کریں گے یہ خدا کی حدود کو توڑنے والے ہیں, اور دنیا میں سزا بھی ملے گی بے سکونی کی, فیملی سسٹم تباہ ہوگا. اصل سزا ان لوگوں کے لیے آخرت میں ہے جو جہنم کی آگ کی صورت میں اللہ نے رکھی ہے. تو آپ کو اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے, نہ سنو معاشرہ کیا کہتا ہے. آپ حلال طریقے سے 4 بیویاں رکھو, ان کے درمیان عدل کرو, ان کے حقوق ادا کرو, ان سے ہونے والی اولاد کے باپ بن کے دکھاؤ, ان کی کفالت کرو, ان کو گھر دو, رہائش دو, ان کے حقوق ادا کرو. لیکن آپ کو گرل فرینڈ ایک بھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے, نہ گرل فرینڈ کو آپ کو تحفے تحائف دینے کی اجازت ہے. کیا خیال ہے, یا ناک سے دبا لیا کرو یا کونیوں سے دباؤ. بھائی جو چیز حرکت کر رہی ہے پھر وہی ہوگی, ٹھیک, انگلیوں کے جوڑ صحیح رہیں گے, اور وہ بھی 2-4 جو استعمال میں آ رہی ہیں, چھوٹی انگلی تو استعمال میں آتی نہیں ہے. تو یا تھوڑی بہت پلکیں سیٹ رہیں گی. تو میرے بھائی کمر کو ٹھیک رکھنا ہے تو کمر حرکت میں لانا ضروری ہے. کیا خیال ہے, گھٹنے صحیح رکھنا ہے تو گھٹنوں کو حرکت میں لانا, دماغ صحیح رکھنا ہے تو دماغ کو حرکت میں سوچ کے لانا ضروری ہے. آج لوگ دماغ تیز کرنے کے لیے خمیرہ گاؤ زبان تو کھاتے ہیں. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ دماغ تیز ہوتا ہے خمیرہ گاؤ زبان سے, ورنہ لوگ کہاں کھاتے ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور دماغ تیز کرنے کے لیے بادام کھاتے ہیں. دماغ تیز کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ دماغ کو حرکت میں رکھا جائے. اور دماغ کی حرکت کیسے ہوتی ہے, ایسا نہیں کہ گردن یوں ہلانا شروع کر دیں, حرکت میں سوچنے سے. یعنی جس چیز کو جس کام کے لیے پیدا کیا اسے اس کام میں استعمال کیا جائے. جو سوچتے نہیں ہے نا, دماغی کام نہیں کرتے, دماغ ان کا
تبھی جو زیادہ سوتے ہیں نا کند ذہن ہو جاتے ہیں, کیونکہ سونے میں دماغ کام نہیں کر رہا ہوتا. یہ جو زیادہ نیند ہے یہ انسان کی صحت کے لیے نہ صرف یہ کہ مفید نہیں ہے بلکہ بیڑا غرق کر دیتی ہے انسان کی صحت. پاگل ہو جاتے ہیں وہ, کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی. کم سویا کرو, جتنی ضروری اتنی تو لازمی سو, ورنہ وہ ایسا نہ ہو کہ اتنا کم سوئیں کہ جو نکاح میں جب آپ کسی عورت کو بیوی بنا کے لاتے ہیں, جیسے جیسے بیوی کی عمر بڑھتی ہے آپ کے گھر میں اس کی قدر بڑھتی چلی جاتی ہے, کیونکہ اب آپ کے بچوں کی ماں ہے, وہ اپنے بھائیوں کی بہن ہے. جیسے جیسے ہمارے معاشرے میں عورت بوڑھی ہوگی اس کی معاشرے میں قدر بڑھے گی. لیکن جو گرل فرینڈ والا کلچر ہے اس میں جیسے جیسے عورت کی عمر بڑھے گی وہ تباہی بربادی کی طرف جانا شروع ہوگی, اس کی ویلیو کم ہوگی. تو اللہ کا واسطہ آپ بتاؤ, کیا وہ نظام پاکیزگی کا نظام جو اسلام نے دیا ہے, جس میں جلدی نکاح کی ترغیب ہے, جس میں عورت کا تحفظ ہے, وہ زیادہ بہتر ہے, یا یہ گدھے گھوڑوں والا نظام جب چاہو جس عورت سے چاہے دوستی لگا لو اور ڈیٹیں مارنا شروع کر دو, اور اب تو زنا بھی شروع ہو گیا ہے, یہ والا کلچر اچھا ہے؟ تو کس کلچر کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں, کس کلچر کو آپ پروموٹ کر رہے ہیں؟ تو ہم مسلمان ہیں, دیکھیں ہندوؤں کے پاس کوئی تعلیمات نہیں ہے, انگریزوں کے پاس کوئی تعلیمات نہیں ہے, آسمانی تعلیمات نہیں, یہودیوں کے پاس نہیں ہے, تھیں انہوں نے تحریف کر دی, اور سکھوں کے پاس نہیں ہے, ہوں گی انہوں نے اس میں ان کو خود کانفیڈنس نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے کہ یہ تعلیمات درست ہیں یا صحیح ہیں. ہمارے پاس تو اللہ کا کلام موجود ہے, جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال پہلے نازل ہوا بعین ہی اسی طرح سے آج محفوظ ہے, پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے, سنا جاتا ہے, اور پوری دنیا میں اس کو سمجھا